بند کیا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے کیا ہمیں زنجیر زنی کرنی چاہیے. وہ میں پہلی مجلس میں بھی کہ آیا ہوں کہ یہ فقہی سوال ہے، تو آپ فقہی سوال اس طرح سے نہ پوچھا کریں. ہمیشہ یہ پوچھا کریں کہ میرے مرجع تقلید کا اس مسئلے میں کیا حکم ہے. آپ یا تقلید کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر تقلید نہیں کرتے تو مسئلہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو جی میں آئے کریں. لیکن اگر تقلید کرتے ہیں، دین کے پابند ہیں اور فتوا کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے فتویٰ اور مرجع کے فتویٰ کو دیکھیں کیا کہتے ہیں. راہبر منع کرتے ہیں، بلکہ اکثر مراجع منع کرتے ہیں. اس وقت آغائے مکارم شیرازی روکتے ہیں، آغائے نوری حمدانی روکتے ہیں، آغائے تقی بہجت روکتے ہیں، آغائے سیستانی روکتے ہیں. تمام مراجع اسی وجہ سے جو راہبر نے بیان کی ہے کہ یہ چیز جو مومنین انجام دیتے ہیں بعض اوقات جذبات میں آ کر دوسرے دشمن، ہمارے دشمن اہل بیت، دشمن شیعہ کہ دنیا بھری ہوئی ہے اس وقت تشیع کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں. میں پہلے مجلس میں اشارہ کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اس وقت یہ عالمی منحوس ٹرائکا اسرائیل، برطانیہ اور امریکہ، یہ ایک ٹرائکا ہے، اور ایک عربی ٹرائکا مصر، اردن اور سعودی عرب، اور ان کے دہشت گرد تنظیمیں، ان سب نے مل کر، یہ ایجنسیاں، ان سب نے مل کر ایک پلان جو بنایا یہ کہ اس وقت سارے محاذوں پر جنگ روک کر فقط تشیع کے خلاف محاذ کھولا جائے، ایک مشترکہ محاذ کھولا جائے جس میں عرب بھی شامل ہے، جس میں غرب بھی شامل ہے، جس میں دہشت گرد بھی شامل ہے. عزیزان، اے مومنین، اے جوانان، ہوشیار رہو، ہوشیار رہو. آپ کو اپنے مذہب کے دفاع کرنا ہے. پہلے یہ دیکھو کہ کتنے محاذوں پر آپ پر حملہ ہو رہا ہے. اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اس ایک کام کو، ہمارے اس ایک کام کو، چونکہ عموماً اس کی توجیہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ائمہ نے تو نہیں کیا، نہ حکم دیا ہے اس کام کا، صرف کہتے ہیں جی ہم جذبات میں، عشق میں یہ کام کرتے ہیں کہ پہلے میں عشق اور جذبات کا فیصلہ، یہ فرق بیان کیا کہ نہیں ہے، عشق اور ہے، جذبات اور ہے، اپنے جذبات قابو میں رکھیں. باہر کہ آپ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں. جو لوگ زنجیر مارتے ہیں یوں نہیں کہ نہ دین کو نقصان پہنچانے کے لیے مارتے ہیں، نہ مذہب کو، نہ کسی اور چیز کے لیے مارتے، اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. لیکن اس اخلاص کے ساتھ شعور بھی ہونا چاہیے کہ میرے کسی عمل سے، میں ابھی ممبر پر بیٹھ کر جو منہ میں آئے کہتا جاؤں اور میری ہی باتیں میرے مذہب کو اگر نقصان دے رہی ہیں تو کیا حق نہیں بنتا مجھے روکنے کا، آپ کا اور دوسروں کا، کہ کہو کہ آپ ممبر رسول پر بیٹھے ہو اور مکتب رسول و مذہب رسول کو آپ کے عمل سے نقصان پہنچتا ہے. نہیں کرنا چاہیے مجھے یہ کام. سب ذمہ دار ہیں، صرف زنجیر کا مسئلہ نہیں ہے، سب مسئلے ایسے ہیں. ہمارے کسی بھی کام سے ہمارا مذہب نقصان نہ اٹھائے، چونکہ شیعہ کے دشمن پہلے ہی بہت زیادہ موجود ہیں. آپ انٹرنیٹ پر جائیے، آج شب عاشور ہے، محرم میں انہوں نے یلغار تیز کر دی ہے. سینکڑوں ویب سائٹ اس وقت موجود ہیں جنہوں نے یہ مناظر فلما کے اور اس کو آپ کو بدنام کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر کروڑوں لوگوں کے سامنے پانچوں بیانوں میں یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے. اور انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ اس وقت دہشت گردوں کے ساری جنگیں ختم کرا کے، سارے محاذ ختم کر کے صرف ان کو تشیع کے محاصرے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے. اور خدا انشاءاللہ ان کو نابود کرے گا، اللہ ان کی ان سازشوں کو ناکام کرے گا. تشیع بدنامی اور یزید سے نہیں دبا، آج کے ان یزیدوں سے نہیں دب سکتا، ممکن نہیں ہے. لیکن ہم ان کوفیوں کی طرح نہ کہیں خدا نہ خواستہ بن جائے کہ ہمارے ہاتھوں سے بھی وہی کام ہو جو دشمن کر رہا ہے. اس لیے اپنے رہبروں پر، دلسوز رہبروں پر، ان کی بات پر توجہ کریں. ایران میں میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، اس کو توجہ سے سنیں، پھر توجیہات نہ کریں. ایران میں برطانیہ نے ایک معاہدہ کیا تھا ایرانی حکومت کے ساتھ بہت پہلے، آپ کیونکہ 100 سال پہلے، تقریباً شاید 100 سال سے کچھ کم عرصہ ہوگا.
اور پوری اس معاہدے کے ذریعے جس طرح یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، ایک تجارتی معاہدہ انڈیا کے ساتھ کر کے سارے انڈیا پر قبضہ کر لیا، اسی طرح سے ایران میں انہوں نے ایرانی حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا تمباکو کا، کہ تمباکو کی کاشت یہ برطانیہ نے حق لے لیا وہاں، کہ ایران کے اندر جتنی تمباکو کی کاشت ہوگی وہ برطانیہ کمپنیاں کریں گی۔ حکومت نے، شاہ نے بڑی خوشی سے یہ معاہدہ کیا اور بڑے ڈنڈورے پیٹے کہ ابھی ایران کے اقتصادی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ سید جمال الدین افغانی نام سنا ہوا ہے ان کا، ایک امت مسلمہ کا بیدار مغز، انہوں نے انڈیا کے حالات معلوم تھے ان کو کہ ہندوستان پر قبضہ کیسے کیا، اسی دوران انہوں نے جا کر ایران کے ساتھ بھی معاہدہ کیا۔ اس بزرگوار نے جا کر نجف میں گئے، سامرا میں موجود ایک مرجع وقت آیت اللہ شیرازی کبیر، ان کو جا کر بتایا کہ اے مرجع تقلید، تیرا ملک تیرے ہاتھ سے جا رہا ہے، تیری امت تیرے ہاتھ سے جا رہی ہے، اگر آج تو نے اپنی مرجعیت کی طاقت نہ دکھائی تو کوئی مقلد ہی نہیں رہے گا تیرا، وقت ہے آج میدان میں اتر، کیا کر تیرا ملک جا رہا ہے، اس معاہدے کے نتیجے میں تیرا ملک چلا جائے گا، یہ معاہدہ کامیاب نہ ہونے پائے، کیا کروں؟ کہا فتوا دو، تمباکو کے اس معاہدے کے خلاف فتوا دو۔ انہوں نے معاہدے کی مذمت نہیں کی بلکہ ایرانیوں کے اوپر پابندی، فتوا دے دیا۔ تمباکو کی حرمت میں کوئی آیت اور روایت نہیں آئی، نہ قرآن میں آیا تمباکو حرام ہے، نہ حدیث میں آیا تمباکو حرام ہے، کیونکہ یہ بعد میں پیدا ہوا ہے، اس زمانے میں نہیں تھا۔ لیکن اس مرجع تقلید نے دیکھا کہ اس کے ذریعے سے ایک دشمن میرے ملک میں گھس رہا ہے، میری امت سے آ رہا ہے، لہذا تمباکو پینا، تمباکو کاشت کرنا، تمباکو کی تجارت، تمباکو کو مثلا اٹھانا، منتقل کرنا، گاڑی میں ڈالنا، یہ سب حرام قرار دیا کہ آج سے میرے حکم کے مطابق تمباکو حرام۔ ملت دیکھیں، ملت بھائی یہ شاہ حاکم ہے اس پر، لیکن ملت کے دلوں پر مرجع حاکم ہے، گردنوں پر شہنشاہ ہے لیکن دلوں میں مرجع تقلید ہے۔ ساری امت نے اسی دن تمباکو جو تھا جلا دیا، تمباکو حقے سارے توڑ دیے۔ آج جملہ شاہ بھی حقہ پیتا تھا، شاہ نے کہا حقہ لاؤ، خادم نے، نوکر نے کہا کہ حقہ نہیں ہے، کہا کیا ہوا تھا؟ توڑ دیا۔ کیوں توڑی؟ شاہ کا حقہ توڑ دیا۔ کہا شاہ کا حقہ توڑ دیا۔ کیوں توڑ دیا ہے؟ کہا اس لیے کہ تمباکو پینا حرام ہے۔ کہا کس نے کہا تمباکو پینا حرام ہے؟ کہا مرجع تقلید نے کہا ہے تمباکو پینا حرام ہے۔ اس نے کہا مرجع کون ہوتا ہے؟ تم کون ہوتے ہو؟ تم میرے نوکر ہو، میں کہہ رہا ہوں حقہ بھی لو، تمباکو بھی لو۔ خادم نے، نوکر نے کہا حکومت کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ حکومت کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ جب تک مرجع تقلید نے کہہ دیا تمباکو حرام ہے، حرام ہے، ہم ملک کے حکمران کو بھی تمباکو نہیں پینے دیں گے۔ ملت کی طاقت نے ملک بچا لیا، مرجعیت کی طاقت نے ملک بچا لیا۔ عزیزان، اس وقت مرجعیت کے خلاف بھی جلغار موجود ہے، لوگوں کو تقلید سے دور کرنے کے لیے، مرزادے سے دور کرنے کے مختلف ہیلے بہانے، اس لیے کہ تشیع کا دفاع مرجعیت کے ہاتھ میں ہے، مرجع بچاتا ہے۔ اگر آج مرجع تقلید نے اور رہبر نے کہا ہے، نشاندہی کی ہے، اس کو سمجھیں کس کے لیے کہا ہے۔ اس کے لیے کہا ہے تاکہ یہ ملت تشیع بھی بچ جائے، مکتب تشیع بھی بچ جائے، دشمن اس سے سوء استفادہ نہ کرے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وضاحت کے لیے ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نیٹ پر بیٹھیں، آپ کو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا کس طرح غلیظ پروپیگنڈا، بہت توہین آمیز اور وحشتناک پروپیگنڈا تشیع کے خلاف ہو رہا ہے۔ انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے UN کو کہ شیعہ کو وحشی قرار دیا جائے، سویلائز نہیں ہے۔ نمونے کے طور پر یہ تصویریں انہوں نے پیش کی، فلم باقاعدہ چلائی جا کر کہ شیعہ مسلک کو ان سویلائزڈ قرار دے کر، معاذ اللہ وحشی قرار دے کر، ممنوع مذہب قرار دیا جائے، چونکہ انسانیت کے لیے خطرہ ہے یہ مذہب۔
اس کو ممنوع مزاج میں کون دفاع کرے گا یہاں جا کر؟ ہم تو یہاں اپنی گلی میں جذبات دکھا دیتے ہیں، لیکن عالمی سطح پر تشیع کا محافظ کون ہے؟ وہ یہی رہبر ہے۔ اس لیے اس بات سمجھے کس بات کی طرف ہمیں رہبر رہنمائی کر رہے ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ میں